الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامی آداب میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم قیام اللیل کے بارے میں اور اس کے آداب کے حوالے سے باتیں جانیں گے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام، یعنی رات میں اٹھ کر کچھ نمازیں پڑھنا، رات میں اٹھ کر عبادت کرنا۔ اسی کو شب بیداری بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل اگر غور کیا جائے تو ایک مومن کی پہچان ہے اور کامیابی کا راز بھی ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رات کی نمازوں میں سب سے افضل وقت سپہر کا وقت ہے، جس میں اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گر گراتا ہے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ جبکہ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ ہم اس کو دیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو یہ وقت بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب کمانے کا وقت ہے، لہذا اس وقت میں قیام کرنا بہت ہی شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور مدینہ میں یہودیوں کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میں نے آپ کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی آپ کو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات مدینہ میں نے آپ کی زبان سے جو سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جنت میں داخلے میں یہ چیز سبب بنتی ہے کہ ایک آدمی جاگ کر کے نمازیں پڑھے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم ابھی ٹھنڈی کے موسم سے گزر رہے ہیں، جس میں رات لمبی ہو چکی ہے اور دن چھوٹا ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ والے ٹھنڈی کے موسم کو غنیمت سمجھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نیند بھی لیتے تھے اور پھر کچھ قیام بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ٹھنڈی کے موسم کو اللہ والے کہتے تھے کہ یہ سنہری فرصت ہے، سنہری فرصت سے تعبیر کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رات کی نماز کی اہمیت ذہن میں بیٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے عرض کیا، اخبرینا بعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، ان میں سے کوئی سبق رکھنے والا کوئی معاملہ کوئی قصہ ہو تو ہمیں سنائیے۔ تو حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل خاموش ہو گئی، پھر کہا
ایک رات کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، اے عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ قلت واللہ انی لاحب قربک واحب ما سرک، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی نزدیکی، آپ کی قربت پسند ہے اور مجھے وہ چیز خوش کرتی ہے جو آپ کو خوش کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، آپ اس قدر روئے کہ آپ کا دامن تر ہو گیا۔ ثم بکا فلم یزل یبکی حتی بل لحیتہ، پھر روئے اور اس قدر رویا کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ثم بکا فلم یزل یبکی حتی بل الارض، پھر روئے اور اس قدر روئے کہ زمین جہاں پر نماز ادا کر رہے تھے زمین تر ہو گئی۔ فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، بلال آئے فجر کی اذان دینے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ لما تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تأخر، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو جب معاف کر دیا ہے تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس قصے پہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے تھے اور قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کیفیت آپ کی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ راتوں میں جاگیں اور کچھ نمازیں پڑھیں، قیام کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ تو قیام اللیل کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قیام اللیل کرنے کی نیت سے سوئیں۔ قیام اللیل کرنے کی نیت سے اگر ہم سوئیں گے اور آنکھ نہیں کھل سکی تو اللہ رب العالمین ہمیں قیام اللیل کا ثواب دے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من امرئ تکون له صلاة بلیل یغلبہ علیہا نوم الا کتب له اجر صلاته وکان نومہ علیہ صدقہ، کہ جو آدمی رات میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو پھر نیند کا غلبہ آ جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کی نماز کا اسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے، پھر نیند اس پر غالب آ جاتی ہے تو نیند بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتی۔ تو گویا کہ اگر ہم اس ارادے سے سوتے ہیں کہ رات میں جاگ کر کے قیام کریں گے، کچھ نمازیں پڑھیں گے اور نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، آنکھ نہیں کھل پاتی، پھر بھی چونکہ ارادہ تھا تو اللہ تعالی ہمیں نیند کا تو ثواب دیتا ہی ہے کہ ہم نے نیند مکمل کی، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی ثواب دیتا ہے کیونکہ ہمارا ارادہ تھا جاگ کر نماز پڑھنے کا۔ دوسرے نمبر پر قیام اللیل کا یہ ادب ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں قیام کیا جائے، جیسا کہ ہم نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے رات کے تیسرے پہر میں بندوں کو نوازنے کے لیے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ اترتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو دیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، تو ایسے وقت میں بندہ اگر جاگے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے کے لیے ہی تو سمائے دنیا پر آیا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو ایسے وقت میں جاگنا چاہیے، کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کب؟ رات کے تیسرے پہر میں۔ رات کا تیسرا پہر کب ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو دیکھیں، سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کی اذان تک
یہ پورا جو مرحلہ ہے رات کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ کب سے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کی اذان تک۔ فجر کی اذان ہوتے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کی صبح کب ہوتی ہے؟ فجر کی اذان سے ہی ایک مسلمان کی صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کو، سورج ڈوبنے سے فجر کی اذان تک کے بیچ کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے، اور آخری جو حصہ ہوگا نا وہ رات کا تہائی حصہ کہلائے گا، جس میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترا تھا بندوں کو نوازنے کے لیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سمیٹتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر قیام اللیل کے لیے جب ہم جاگیں تو جاگنے کے بعد مسواک کر لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تھے، جاگتے تھے، تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑ کر کے صاف کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا چونکہ سونے کی وجہ سے منہ کی بدبو، منہ کا ذائقہ بدل چکا ہوتا ہے، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی مسواک کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے جاگتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اور مسواک میں یہ ٹوتھ پیسٹ بھی آ جاتا ہے، اگر ہم اسے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو مسواک کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا، مسواک کی جو مانگ ہے وہ پوری ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز کے لیے جاگے تو اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور بیوی کے لیے بھی مستحب ہے یا عورت کے لیے بھی مستحب ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز کے لیے جاگے تو اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ یعنی گھر میں شوہر بیوی دونوں تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور جب شوہر بیوی نماز کی پابندی کریں گے تو گھر کے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو بچے بھی نمازوں کے عادی بنیں گے، اور وہ بھی جاگ کر کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور جب بچے دعا کرنے لگ جاتے ہیں ایسے وقت میں تو ان کو کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو حاصل ہے ہی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، وَأَيْقَظَ امرأته، اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی بیوی نہیں جاگتی ہے قیام کے لیے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فإن ابى نضحت فی وجہہ الماء، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات میں جاگتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی۔ تو اگر شوہر بیوی دونوں کے دونوں گھر میں قیام کرنے لگ جاتے ہیں تو گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے، اور ایسی برکت آتی ہے کہ گھر بھی سنورتا ہے، ماحول بھی سنورتا ہے، زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب قیام کر رہے ہوں اور قیام کے بیچ نیند آنے لگے تو ایسی حالت میں چاہیے کہ سو جائیں، یعنی اپنے آپ کو تھکا کر کے عبادت نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمارے نیچر سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ خوب تھکاؤ اپنے آپ کو، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ طبیعت کے حساب سے، چاہت کے حساب سے عبادت کرو، اگر تھکاوٹ آتی ہے تو سو جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے
تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کی بجائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ہی برا کہنے لگ جائے۔ تو اسی لیے نماز میں جب تک شعور ہے، جب تک ہمت ہے، تب تک نماز پڑھیں گے، تھکاوٹ ہوتی ہے سو جائیں گے۔ چھٹا ادب یہ ہے قیام اللیل کا کہ قیام اللیل کی جس کو عادت ہو اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، اور جس کو عادت نہیں ہے وہ عادت بنائے، کیونکہ قیام اللیل جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے دنیا کی ترقی ملتی ہے، آخرت کی ترقی ملتی ہے، ہماری دنیا سنورتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہی سمائے دنیا پر اترتا ہے۔ ہمارے ساتھ کتنی ساری ضرورتیں لگی رہتی ہیں یا نہیں؟ ہر انسان کے ساتھ ضرورت ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وزیر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ 2 بجے رات میں جس کو جو چاہیے، وزیر 2 بجے رات میں فلاں جگہ پر بیٹھے گا اور جس کو جو چاہیے آ کر کے سگنیچر کرا لے اور وہ حاصل کر لے۔ نوکری چاہیے نوکری مل جائے گی، پیسے چاہیے پیسے مل جائیں گے۔ سوچئے کوئی بھی انسان اس وقت میں، جب کہ 2 بجے کا اعلان کیا گیا ہے، ایسے تو وزیر کی طرف سے اعلان ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اعلان ہو گیا تو کیا کوئی سوئے گا اس رات؟ اور کیا کوئی کوتاہی کرے گا 2 بجے وزیر کے پاس جانے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی چیز اس کو مل رہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ضرور دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کیوں پیچھے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ آؤ لو اور جاؤ، بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے عادت ڈالنی چاہیے قیام کی۔ اگر ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم دولت چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کی ترقی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کامیابی چاہتے ہیں، رات میں جاگ کر کے رب سے لو لگانا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں آدمی کے جیسے مت بنو کہ پہلے وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا، پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے جیسے مت بنو کہ اس کو عادت تھی قیام اللیل کی، پھر اس نے قیام اللیل ترک کر دیا۔ تو قیام اللیل کی عادت ڈالنی چاہیے، اگر ہماری عادت ہے تو اس کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن بیان فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہتر آدمی ہے، کاش کہ وہ رات میں تہجد پڑھتے۔ تو اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ ہو گیا تھا، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد حضرت ابن عمر کا معمول یہ ہو گیا کہ رات میں بہت کم سوتے تھے، یعنی رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو ایسے تھے صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا حکم دیتے تو اس کو اپنی زندگی میں اتار لیتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں دنیا ہے اور اسی میں آخرت بھی ہے۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور ان کی تعلیمات میں چھپی ہوئی ہے۔ قیام اللیل کا 7واں ادب یہ ہے کہ جمعہ کی رات میں خاص طور پر قیام اللیل کرنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام،
کہ تہجد کے لیے جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی آدمی اپنی ترتیب کے حساب سے روزے رکھتا آ رہا ہے تو جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جمعہ کے دن قیام کرنے سے منع کیا، حالانکہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی ہم جمعہ کے آداب جاننے والے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ جمعہ کے کیا فضائل ہیں۔ تو جمعہ کے دن کی فضیلت ہے بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنے سے منع کیا اور اس کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنے سے منع کیا۔ کیوں؟ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین اطاعت کا نام ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کو فالو کرنے کا نام ہے، دین بھاوناؤں کا نام نہیں ہے، دین جذبات کا نام نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، فضیلت والی رات ہے اس لیے ہم عبادت کریں گے، نہیں چلتا۔ ہاں اس کے لیے چلے گا جس کو عادت ہے، ہمیشہ قیام کرتا ہے تو جمعہ کی رات بھی قیام کرے گا، ہمیشہ روزے رکھتا ہے تو جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کرنا جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے، خاص کرنا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے، یہ مکروہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو اسی لیے عبادت ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں دو شرطوں کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط اخلاص ہو، یعنی وہ کام کرے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک بھی نہ ہو اس کے اندر۔ لیکن صرف اخلاص کافی نہیں ہے کہ نیت اچھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، نہیں، بلکہ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جائے۔ اچھی نیت سے ہم جمعہ کے دن قیام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے عبادت میں، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور ہم کلمہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت ہوگی، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ آٹھواں ادب قیام اللیل کا یہ ہے کہ تہجد کی جو نماز ہوگی وہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، کہ جب کسی کو یہ ڈر ہو کہ فجر کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ ایک رکعت پڑھ لے اور اس کی ساری نماز اب جو ہے نا وتر ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلے دو رکعت کر کے پڑھا تھا، آخر میں ایک رکعت پڑھ لے گا تو ساری نماز کیا ہوگی؟ وتر ہی باقی رہے گی۔ تو اس انداز میں رات کی نماز پڑھنی چاہیے، دو رکعت کر کے پڑھیں۔ اگر تین ہی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھ لیں اور پھر ایک رکعت وتر پڑھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں اور پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں اور آخر میں ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ تو ایسے رات کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل کا نوواں ادب یہ ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ سب سے اخیر میں پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نمازیں ہم رات میں پڑھتے ہیں سب سے آخری نماز جو ہوگی وہ وتر ہوگی، وتر کے بعد کوئی نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ہم نے وتر پڑھ لی تھی عشاء کے بعد، رات میں 3 بجے آنکھ کھلتی ہے اور ہماری خواہش ہے کچھ نماز پڑھنے کی، تو وتر پڑھ لینے کی وجہ سے کیا اب نماز پڑھنا منع ہو گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
ہاں چونکہ ہم وطر پڑھ چکے ہیں تو اب دو دو رکعت کر کے نمازیں پڑھیں گے، منع نہیں ہے، 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، 6 رکعت پڑھیں گے، اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن دوبارہ پھر وطر نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ وطر چونکہ ہم عشاء کے بعد پڑھ چکے تھے، اس لیے 2 2 رکعت کر کے نمازیں پڑھیں گے، دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا وطران فی لیلۃ، کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں۔ پہلی نماز ہم وطر کی پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم 2 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز تو وطر باقی رہتی ہے نا، تو اسی لیے دوبارہ وطر نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے مسائل کب ہمیں سمجھ میں آئیں گے؟ جب ہم اس طرح کے کلاسز میں اٹینڈ کریں گے۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی وطر کی نماز پڑھتا ہے تو سب سے اخیر میں اسے پڑھے گا، لیکن اگر کسی نے وطر کی نماز پڑھ لی تھی، رات میں آنکھ کھلتی ہے، اس کو خواہش ہے نماز پڑھنے کی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر وطر کو ریپیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ وطر پڑھ چکا ہے، 2 2 رکعت کر کے پڑھے گا، اور اخیر میں دیکھا جائے تو اس کی نماز وطر ہی باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی اور پھر وطر پڑھ لیا، پھر رات میں جاگ کر کے رات کے تیسرے پہر میں 4 رکعت پڑھتا ہے، تو کتنی رکعت ہو گئی؟ پہلے 2 رکعت پڑھی تھی اور وطر پڑھا تھا، پھر 4 رکعت پڑھتا ہے، تو 4 رکعت اور 2 رکعت ملا کر کے 6 رکعت، اور 1 رکعت وطر پڑھ لی تھی تو 7 رکعت ہوئی، وطر نماز باقی رہی اس کی۔ تو اس ناحیہ سے ڈبل وطر نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا وطران فی لیلۃ۔ قیام اللیل کا آخری ادب یہ ہے کہ جس کی قیام اللیل یا جس کی شب بیداری جس کی تہجد چھوٹ جائے اور اس کی عادت ہے قیام اللیل کرنے کی، وہ دن میں زوال سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے اس نماز کو ادا کر لے۔ البتہ وہ نماز جو پڑھے گا وہ طاق رکعت میں نہیں پڑھے گا، بلکہ 2 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ یعنی اگر اس کی عادت تھی 3 رکعت پڑھنے کی تو 4 رکعت پڑھے گا، اگر اس کی عادت تھی 11 رکعت پڑھنے کی تو 12 رکعت پڑھے گا۔ سنیے حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تھے تو پسند کرتے تھے کہ اس پر ہمیشگی برتیں۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھنے میں کوئی دقت آ جاتی تھی، آپ جب رات کو نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، چاہے نیند کی وجہ سے ہو یا کسی تکلیف کی وجہ سے ہو، تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تو اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی یا کسی تکلیف کی وجہ سے یہ 11 رکعت رات میں نہیں پڑھ پاتے تھے تو دن میں زوال سے پہلے سورج ڈھلنے سے پہلے آپ 12 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر قیام کرنے سے ہم رہ جائیں تو زوال سے پہلے وہ قیام ہمیں پڑھ لینا چاہیے، 8 بجے ہو، 7 بجے ہو، 10 بجے ہو، سورج ڈھلنے سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے اگر یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھ دے گا۔ البتہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس میں نماز طاق نہیں رکھیں گے، بلکہ دوہری نماز ہوگی۔ 5 رکعت پڑھتے تھے تو 6 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھیں گے، 11 رکعت پڑھتے تھے تو 12 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ تفصیل رہی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.